अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी में एक अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया है। ये वीडियो है 7 साल की मासूम बच्ची अलीना की। अलीना अपने टिकटॉक पर इंतहाई मासूमाना एक्ट कर रही है और इस वीडियो को देखकर प्यार आ जाता है। मुझे तो बहुत प्यार आया। तकलीफ दे खबर मेरे पास ये है कि 26 अगस्त को दोपहर के 1:10 पर अलीना की मौत वाक़या हो गई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दफनाने के बाद वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, वालिदैन अलीना की कब्र पर गए फातेखानी करने के लिए, तो कब्र की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए, हैरान भी हुए और परेशान भी बहुत हुए। अलीना की कब्र के पास बिल्कुल बाहर कफन पड़ा हुआ था। कल दफनाया है, अगले ही दिन कफन बाहर पड़ा हुआ है। शायद हमारी अलीना की मैयत के साथ कोई बेहुरमती की गई है। तो वालिदैन कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कब्र कुशाई करवाते हैं। जब कब्र कुशाई हुई तो मौके पर वालिद, पुलिस, डॉक्टर्स ये सब मौजूद थे। अलीना की कब्र को देखकर सब हैरान परेशान हक्के बक्के रह गए। जरूरी बात यह है कि ये मौत वाकया कैसे हुई थी और कब्र कुशाई के वक्त तमाम लोग और इदारे जो वहां पर खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि वो देखते सार फौरन अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करने लगे। अलीना के साथ मौत के बाद इतना बड़ा जुल्म करने वाला कौन था और उसने क्या किया था? इस तरह के बहुत से सवालात थे जो दिलों में और जहनों में चल रहे थे। ये वाकया पेश आया है रावलपिंडी में, और रावलपिंडी का एक इलाका है जिसका नाम है गिरजा चौकी, जहां पर ये वकुआ पेश आया है। फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, इनके घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद जफर इकबाल साहब, जो अलीना के वालिद साहब हैं, और वालिदा का नाम है अलिया। अलीना इनकी अकलौती बेटी है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत मासूम बच्ची। सिर्फ 7 साल इस बच्ची की उम्र है। माँ चूंकि अलीना बहुत खूबसूरत थी, सब लोग कहते थे बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, तो माँ ने इसकी खूबसूरती की वजह से एक टिकटॉक अकाउंट इसका बनाया और उस अकाउंट पर वो अलीना की नेचुरली तौर पे जब वो बैठी होती थी, उठी होती थी, मासूमाना हरकतें जो करती थी, उसकी वीडियोस बना लेती थी और फिर उसको इस टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करती थी, जो बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। और मैंने भी जब देखा इस अकाउंट को तो हर वीडियो ऐसी थी कि देख के इंसान ये कह उठता है माशाल्लाह। जहां पर हम बात करते हैं जफर साहब की, वालिद साहब की, तो जफर साहब पेशे के लिहाज से एक रंगसाज हैं, पेंटर हैं, रंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। 25 अगस्त को दोपहर का टाइम है, 1 बजे का लगभग। अलीना के पेट में शदीद दर्द होने लगी और दर्द के मारे ये बच्ची लोटपोट होने लगी। माँ बाप फौरन से अपनी बच्ची को गोद में उठाते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं और जाके डॉक्टर्स को कहते हैं देखें जिसकी बड़ी तकलीफ है पेट में। डॉक्टर्स चेक करते हैं जब, तो कहते हैं कि इस बच्ची को तो डायरिया हुआ हुआ है, हैजा हुआ हुआ है, और हैजे में बहुत शदीद दर्द होती है। अमूमी तौर पर हैजे में कुछ बच्चों को सिर्फ मोशन आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उल्टियां भी लगी होती हैं और पेट में शदीद दर्द होती है। तो इसको ज़रा किस्म का हैजा हुआ हुआ है, ये डॉक्टर्स ने इनको बताया। इसके बाद डॉक्टर्स ने पूछा क्या खाया बच्ची ने और ये कब से ऐसे है। तो घर वालों ने बताया कि घर पर तो सिर्फ चावल पके थे, वही चावल इसने खाए हैं, बाहर से कुछ नहीं खाया, और वो चावल सिर्फ इसने नहीं खाए, हम सब ने खाए हैं, तबीयत सिर्फ इसकी खराब हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं चलें ठीक है, ये दवाइयां लेकर आए। बाप फौरन दवाइयां लाता है और बाकायदा ड्रिप और इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स उसको लगाए जाते हैं ताकि तकलीफ कम हो सके। अलीना सिर्फ 1 दिन इन दवाइयों पर और इस बीमारी की वजह से सरवाइव कर सकी। आखिरकार अलीना 24 घंटों के बाद ही अगले ही दिन फौत हो गई। बदकिस्मती है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि चंद दिनों में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर हम क्लियरली आपको बता देंगे कि स्टोमक में ऐसा क्या गया है जिसकी वजह से बच्ची सरवाइव ही नहीं कर पाई, बच्ची की डेथ हो गई है। हमने तो बहुत कोशिश की है। 26 अगस्त को असर के बाद मासूम अलीना इसकी तदफीन का अमल शुरू किया गया और ये तदफीन इसकी की गई मुकामी कब्रिस्तान खान कॉलोनी में। माँ ज़ारो कतार रो रही है। एक तो उसकी बच्ची एको एक है, दूसरा छोटी है। माँ क्या कर रही है, पहले तो रो ही रही है, और फिर जब जनाजा कलमा शहादत के साथ उठाने लगते हैं तमाम मर्द हजरात, तो माँ इस जनाजे के पीछे पीछे नंगे पांव भागती है, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी अलीना को। बहुत ज्यादा रोती है, लोग पकड़ते हैं, हौसला देते हैं, और यही दुख का आलम है इस घर में। माँ थी कि माँ को सब्र नहीं आ रहा था। एक ही बात, कहाँ लेकर गए मेरी अलीना को, कब्र तो दिखा दो, कब्र पर ले जाओ, कब्र के पास बैठूंगी, सब्र आएगा। इसी तरह की बातें वो जज्बाती होके कर रही है। 28 अगस्त को दोपहर के टाइम 2 बजे वालिद साहब यानी कि जफर साहब अपनी बीवी आलिया को
قبر پر لے کر جاتے ہیں کہ چلو دیکھے گی نا قبر تو شاید اس کو حوصلہ تھوڑا سا شاید یہ بہتر ہو جائے. جیسے ہی دونوں قبر پر گئے تو قبر کی تو حالت ہی اور تھی. قبر کی مٹی بکھری ہوئی پڑی ہے، یعنی قبر کے ساتھ جیسے کچھ کیا گیا ہے. ساتھ میں قبر کے اندر جو عمومی طور پر سلیبس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈھکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، ان سلیبس کے کچھ ٹکڑے قبر کے باہر پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر فوراً سے ظفر صاحب چیخے اور گورکن کو بلایا. گورکن آیا، کہا جی صاحب جی یہ کیا کیا ہے ہماری قبر کے ساتھ. گورکن بھی حیران ہے اور وہ کہتا ہے صاحب جی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بالکل نہیں جانتا، کل ہی تو ہم نے دفنایا ہے بچی کو. تو باپ کہتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا ہے میری الینا کی قبر کے ساتھ. گورکن کہتا ہے صاحب جی مجھے بالکل نہیں پتا، البتہ بارشیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے قبر خراب ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ جانور وغیرہ کچھ بے حرمتی کر گیا، اس کی وجہ سے قبر خراب ہوئی ہے. مزید آس پاس دیکھنے لگے کہ کہیں کچھ اور کوئی سراغ مل جائے، کوئی چیز مل جائے. جب دیکھا دائیں بائیں تو کفن پڑا ہوا تھا. اب جب کفن کو دیکھا تو مزید سوالات نے ذہن میں جنم لیا کہ یہ کفن بھی باہر آ گیا، بھائی سلیپوں کے ٹکڑے بھی باہر پڑے ہوئے، یہ معاملہ کیا ہے، اور اوپر سے مٹی بھی بکھری پڑی ہے. پھر چیخنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ تو کفن بھی باہر پڑا ہوا ہے. جس پر گورکن پھر سے جواب دیتا ہے صاحب جی یقین مانے مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو خود پریشان ہوں. ماں کو لائے تھے یہاں پر صبر دلوانے. جب یہ حالت دیکھی الینا کی قبر کی تو ماں مزید ڈسٹرب ہو گئی اور مزید چیخو پکار کرنے لگی کہ کیا کیا میری الینا کے ساتھ، میری الینا کو مزید اندر کون سی عزت پہنچائی گئی ہے، میری الینا میری الینا. ظفر صاحب بیوی سے کہتے ہیں عالیہ سے تھوڑا سا حوصلہ کرو، تھوڑا صبر کرو، مجھے دیکھنے تو دو کہ معاملہ ہوا کیا ہے. ضروری نہیں ہے ہماری الینا کا کفن ہو، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ میری الینا کا کفن ہے، میں پاس ہی تو بیٹھی رہی ہوں، اس کے میرے بالکل قریب ہی تو تھی، میں تو 1 منٹ کے لیے نہیں اٹھی میت کے پاس سے، مجھے پتا ہے یہ الینا کا کفن ہے. اب باپ اس بات پر جواب دیے بنا پریشان ہو کے دیکھ رہے کفن کو. گورکن کو کہتا ہے کہ گورکن مان لیا کہ بارش اور جانور کی وجہ سے قبروں میں پانی پڑ جاتا ہے، قبروں کی مٹی پھیل جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، لیکن کفن باہر نہیں آتے. گورکن گھبرایا اور اس نے کہا کہ صاحب جی آپ پولیس کو بلا لیں، مجھے واقعی نہیں پتا. 15 کی کال کی گئی اور نفری موقع پر پہنچی. جناب یہاں پر تھانہ جو لگتا ہے وہ ہے تھانہ دھمیال اور یہ راولپنڈی کا تھانہ ہے. پولیس نے جب وقوع دیکھا تو پولیس کو معاملہ مشکوک لگا. اب والد نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میت کی کسی نے بے حرمتی کی ہے. ساتھ میں ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں قبر کے اندر میری بچی کی میت ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی لے تو نہیں گیا. پولیس کیا کہتی ہے؟ ظفر صاحب آپ کا دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، قبر کشائی. اور قبر کشائی ہم نہیں کر سکتے. قبر کشائی کے لیے آپ کو ایک درخواست دینی ہے مجسٹریٹ کو، وہ ایکسپٹ کریں گے، آرڈرز پاس کریں گے، ہم پھر قبر کشائی کریں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. مجسٹریٹ کو ظفر صاحب پہلی فرصت میں درخواست دیتے ہیں اور اجازت نامہ لیتے ہیں. جیسے ہی آرڈرز مل جاتے ہیں تو پھر 29 اگست کو اگلے دن مجسٹریٹ کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں، ڈاکٹرز کے اسٹاف کی موجودگی میں اور یہ والد بھی کھڑا ہوا ہے، قبر کشائی کی گئی. جناب جب قبر کشائی کی گئی تو دیکھا کہ میت قبر کے اندر موجود تھی، یعنی الینا کی میت قبر کے اندر موجود تھی، لیکن کفن پوری میت پر نہیں تھا، صرف اور صرف اوپر کے حصے پر تھا. یعنی جب ہم مسلمان مردے کو دفناتے ہیں تو چہرے سے گرہ کھول دیتے ہیں کہ چہرہ نظر آئے اور قبلے کی جانب چہرے کو تھوڑا سا پھیر دیتے ہیں. اب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سائیڈوں پر کفن تھا، نیچے والی کسی بھی باڈی کے حصے پر کفن موجود ہی نہیں تھا. اب باپ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی میت کو اس قبر میں اتارا، لٹایا. یہ اس طرح لیٹی نہیں ہے، یہ اس طرح میت پڑی نہیں ہے جیسے میں نے ڈالا تھا، اس کو ہلایا گیا ہے، جگہ سے ہلی ہوئی ہے میت. یہ سب کچھ وہ کہتا جا رہا ہے، ظاہر ہے کام کرنے والے وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور پھر میت کے سیمپلز جو درکار تھے اس کو لیا گیا، اکٹھا کیا گیا اور پھر سے قبر کو بند کر دیا گیا. اب پولیس نے یہ کہا والدین کو کہ جیسے ہی رپورٹس آتی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. پولیس رپورٹس اور تفتیش کرنے کے بعد چیزیں کلیئر کرے گی کہ معاملہ ہوا کیا اس قبر کے ساتھ، الینا کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا بے حرمتی ہوئی تھی یا بے حرمتی نہیں ہوئی. صرف اور صرف یہ شکوک ہیں. یہ کفن کہاں سے آیا بھائی باہر؟ یہ کفن الینا کے جسم پر، میت پر جو کفن پہنایا گیا تھا، کیا یہ کفن اسی کفن کا ٹکڑا ہے، اسی کا حصہ ہے یا کسی اور کا کفن پڑا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایٹ دا اینڈ کلیئر کرے گی پولیس.
تفتیش کے بعد اور اس کیس کو کلیئرلی طور پر پڑھنے کے بعد، کام کرنے کے بعد ابھی تک یہ کیس یہاں پر سٹینڈ کرتا ہے۔ میرا پرسنلی میسج آپ کو اس ویلاگ پر، اس کیس پر یہ ہے کہ بچہ جب کسی کا جاتا ہے نا دنیا سے، اور والدین بھی پورے حاضر ہوں، پیار محبت ہو ان کو اپنے بچے سے، تو ان کا دکھ نہ میں، نہ آپ، نہ حوصلے، نہ صبر، نہ باتیں کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنسو خشک ہوتے ہیں اور پھر وہ دکھ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ قبروں کے اندر سے تازہ میتوں کی عزتوں کو بھی محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں بھی محفوظ نہیں تھے، موت کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے۔ بہت سی میتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم بارشوں کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ بارشوں کی وجہ سے بھی اکثر اوقات ہم دیکھتے قبر پوری کی پوری بہہ رہی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے قبرستان تصاویر میں دیکھے ہیں، ویڈیوز میں دیکھے ہیں، چینلز پر خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو خبریں ہمیں آئیں، ویڈیوز ہمیں آئیں کہ قبرستان کی سمجھ نہیں آ رہی قبرستان ہے کہاں، ساری قبریں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب پانی میں جب کنٹینیوسلی قبر رہتی ہے تو پھر ظاہر ہے نہ اس کی مٹی رہتی ہے، نہ وہ قبر رہتی ہے، نہ اس کا وجود رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے ساتھ در حقیقت ہوا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ علینا کے اگلے درجات کو بلند کرے اور اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنائے۔ جہاں پر ہم ڈائریا کی بات کرتے ہیں تو چلیں آج کے اس ویلاگ کے ذریعے سے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بھی میسج دے دوں، برسات کا موسم ہے جناب، ہر وہ چیز جو سیدھی ہم سارا سال کھاتے ہیں آج کل وہ بھی لڑ جاتی ہے، اس سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو خیال رکھیں خصوصی طور پر کھانے پینے کا اپنے بچوں کا، تاکہ فوڈ پوائزننگ نہ ہو۔ فوڈ پوائزننگ یقین کریں کہنے کو ایک لفظ ڈائریا ہے، ہیضہ ہے، لیکن بہت سی جانیں یہ ہیضہ لے جاتا ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اپنے بچوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور فوڈ پوائزننگ سے بچیں۔